سورۃ التوبہ جس کو جہاد والی سورت کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر آخر تک جہاد کے فضائل، احکام و مسائل کو بیان فرمایا۔ غزوہ تبوک کا قصہ کافی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، کچھ منافقین اور کچھ مومنین مخلصین، ان کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیلات بیان فرمائی، اور منافقین کی بھی بہت زیادہ سرزنش فرمائی، اور جو مومنین مخلصین رہ گئے تھے ان کی بھی اچھی خاصی سرزنش فرمائی، ان کو سخت سست کہا، ڈانٹ پلائی۔ اس ڈانٹ کا اثر یہ ہوا کہ انہی دنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھوٹا جنگی یونٹ، ایک دستہ روانہ کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے اعلان فرما دیا تو خلاف عادت، کیونکہ تازہ پیچھے واقعہ گزر چکا تھا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ فرمایا، جو سختی فرمائی، وہ ان لوگوں کے سامنے تھی، تو ضرورت سے زیادہ لوگ اس جنگی یونٹ میں چلے گئے۔ آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو بہت کم لوگوں کو مسجد میں پایا۔ پتہ چلا کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ جہادی مہم پر چلے گئے، ضرورت سے زائد لوگ۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ سارے مومنین جہاد کے لیے نہ نکل جائیں، سب کے لیے چلے جانا مناسب نہیں ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت کیوں نہ چلی گئی۔ کیا سمجھ آیا کہ سب جہاد کے لیے نہ چلے جائیں، جتنے افراد کی ضرورت ہو اتنے لوگ چلے جائیں، ہر بڑی جماعت میں سے یا خاندان میں سے ایک آدمی چلا جائے، چند لوگ چلے جائیں، جس سے وہ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ باقی کیا کریں؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، جو جماعت پیچھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گی، وہ تفقہ فی الدین حاصل کرے گا، وہ دین میں سمجھ حاصل کرے، وہ دین کا علم حاصل کرے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ لوگ جو جہاد میں گئے ہیں جب وہ واپس آئے تو یہ علم دین حاصل کرنے والے ان کو بھی سمجھائے، ان کو بھی سکھائے، تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ تو وہ سورہ مبارکہ جس پہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ جہاد بیان فرما رہے ہیں، اس صورت میں عین درمیان میں اللہ تعالیٰ کون سا مسئلہ بیان کر رہے ہیں؟ تفقہ فی الدین کا، علم کا، دین کا علم حاصل کرنے کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے یہ سمجھ آیا کہ شریعت اسلامیہ میں جو درجہ اور حیثیت جہاد کا ہے وہی درجہ علم دین کا ہے۔ جہاد کی دو قسمیں ہیں، جہاد فرض عین بھی ہوتا ہے اور جہاد فرض کفایہ بھی ہوتا ہے۔ جہاد فرض عین کب ہوتا ہے؟ جب کفار بلاد اسلامیہ میں سے کسی ملک پر دعویٰ بول دیں، حملہ کر دیں، تو وہاں کے رہنے والے مسلمانوں پر ہر فرد پر جہاد فرض عین ہوتا ہے۔ جب کفار کسی اسلامی ملک پر حملہ کر دیں، وہاں کے رہنے والے مسلمانوں میں سے ہر فرد پر کیا ہو جاتا ہے؟ جہاد فرض عین ہے۔ اگر وہ کمزور پڑ جائیں، وہ کفار کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ جائیں، تو پھر ان کے ساتھ آگے متصل جو مسلمانوں کا شہر ہے، ان کے ساتھ متصل جو مسلمانوں کا علاقہ ہے، پھر ان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔
کہ وہ عاجز آ گئے، وہ کمزور ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکے، اب تم پر بھی جہاد فرض ہے۔ اگر وہ بھی عاجز آ جائے، اس طرح درجہ بدرجہ اگر پوری روئے زمین کے مسلمان عاجز آ جائے تو سب پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جہاد کا ایک طریقہ کہ جہاد کیا فرض عین ہے، ہمیشہ فرض عین نہیں ہوتا۔ دفاعی جہاد فرض عین ہے، اور دوسرا ہے فرض کفایہ جس کو کہتے ہیں اقدامی جہاد، کہ آپ اپنے ملک میں امن سے رہ رہے ہیں، اسلام کو پھیلانے کے لیے آپ اقدامی جہاد کرتے ہیں۔ جیسے خلفائے راشدین نے جتنے جہاد فرمائے وہ سب اقدامی جہاد تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے جو جہاد فرمائے وہ اقدامی جہاد تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے جہاد فرمائے وہ اقدامی جہاد تھے، اس لیے سارے لوگ نہیں جاتے تھے بلکہ لشکر تیار کر کے وہ روانہ کیا جاتا تھا۔ جس طرح جہاد کے دو درجے ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ، اسی طرح علم دین کے بھی دو درجے ہیں۔ علم دین حاصل کرنا فرض عین بھی ہوتا ہے اور فرض کفایہ بھی ہوتا ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر فرد پر فرض عین ہے جس سے انسان کی ضروریات وابستہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان نوجوان بالغ ہوا، بالغ ہونے کے ساتھ ہی اس پر غسل کے پاکی اور ناپاکی کے تمام فرائض کا علم حاصل کرنا فرض ہے، نماز کے احکام کا علم حاصل کرنا فرض ہے، روزوں کے احکام کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اگر وہ حج پہ جا رہا ہے تو حج کے مسائل سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر وہ شادی کر رہا ہے تو شادی کے بعد میاں بیوی کے حقوق کے جتنے مسائل ہیں ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اولاد ہو رہی ہے، اولاد کے کیا حقوق ہیں ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تجارت کر رہا، کاروبار کر رہا ہے، ان کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہے۔ یہ ہے علم دین کا وہ درجہ جس کو فرض عین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہ مسلمانوں میں سے میرے خیال میں 10% بھی یہ پورا نہیں کر دیتا۔ 100 مسلمانوں میں 10 مسلمان بھی عام عوام کی بات کر رہا ہوں، ایسے نہیں ملتے جن کو اپنی ضروریات زندگی سے متعلق ضروری مسائل آتے ہیں۔ اور دوسرا ہے علم جس کو کہتے ہیں فرض کفایہ، قرآن و سنت کا اتنا علم حاصل کرنا کہ آپ کو پورا قرآن بھی سمجھ آ جائے، سنت پر بھی دسترس ہو جائے، مسائل پر دسترس ہو جائے، تاکہ کوئی بھی شخص اگر آپ سے دینی رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو آپ اس کی دینی رہنمائی کر سکیں۔ اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب اگر کسی ایک علاقے میں اس علاقے کے چند لوگ اتنا علم حاصل کر لیتے ہیں کہ اپنے علاقے کی دینی ضرورت کو پوری کر لیتے ہیں تو سب کے ذمے سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کسی ایک علاقے میں ایک بھی ایسا فرد نہیں ہے جو لوگوں کی دینی رہنمائی کر سکے تو اس علاقے کے سارے لوگ گناہگار ہوں گے۔ تو دین اسلام میں علم دین کی یہ اہمیت ہے جس طرح جہاد کی اسلام میں اہمیت ہے۔ جو مقام اور جو درجہ جہاد کا ہے وہی علم دین کا ہے۔ جس طرح جہاد فرض عین ہوتا ہے، علم دین حاصل کرنا بھی فرض عین ہے۔ جس طرح جہاد فرض کفایہ بھی ہوتا ہے، اسی طرح علم دین حاصل کرنا، تفقہ فی الدین حاصل کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ فرض کفایہ۔